نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، اس رب ذوالجلال کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ الحمدللہ۔ عزیزوں، آج کل لوگ دنیا کمانے میں اتنے پڑ گئے ہیں کہ انہوں نے آخرت کو بھلا دیا ہے، جبکہ اس رب کا وعدہ ہے کہ مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ ہم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، لیکن رب کے سامنے ہاتھ پھیلانا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم پر یہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ نہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے زمانے میں جب بھی کوئی ان کو پریشانی آتی، چاہے مالی ہو یا دنیاوی ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے، اس رب سے مانگتے، اپنے اس رب سے باتیں کرتے، اپنی پریشانی ان کے آگے رکھتے، اور اللہ رب العزت ان کی پریشانی کو دور کر دیتے تھے۔ میں آپ کو مثال دے کر بیان کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کا ایک بندہ اپنے اہل و عیال کے پاس پہنچا۔ جب اس نے ان کو فقر و فاقہ کی حالت میں دیکھا تو جنگل کی طرف چل دیا اللہ سے دعا کرنے کے لیے۔ جب اس کی نیک بیوی نے دیکھا کہ شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے اس نے تیاری شروع کر دی۔ وہ اٹھ کر چکی کے پاس آئی اور اس کو تیار کیا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہیں سے کچھ غلبہ آئے تو جلدی سے اس کو پیسا جا سکے۔ پھر وہ تنور کے پاس گئی اور اس کو گرم کیا تاکہ آٹا پیس جانے کے بعد پھر روٹی پکانے میں دیر نہ لگے۔ پھر اس نے خود بھی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے مالک، ہمیں رزق دے۔ اب اس کے بعد اس نے دیکھا کہ چکی کے گرد آٹے کے لیے جو جگہ بنی ہوتی ہے، جس کو چکی کا گرانڈ اور کہیں چکی کی بھر بھی کہتے ہیں، وہ آٹے سے بھری ہوئی ہے۔ پھر تنور کے پاس گئی تو دیکھا کہ تنور بھی روٹیوں سے بھرا ہوا ہے اور جتنی روٹیاں اس میں لگ سکتی ہیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اس بیوی کا شوہر واپس آیا اور بیوی سے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد تم نے کچھ پایا؟ بیوی نے بتایا کہ ہاں، ہمیں اپنے رب پروردگار کی طرف سے کچھ ملا ہے، یعنی براہ راست خزانہ غیب سے اس طرح ملا ہے۔ یہ سن کر یہ بھی چکی کے پاس گئے اور اس کو اٹھا کر دیکھا، یعنی تعجب اور شوق میں غالباً اس کا پاٹ اٹھا کر دیکھا۔ پھر جب یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کو اٹھا کر نہ دیکھتے تو چکی قیامت تک یوں ہی چلتی رہتی اور اس سے ہمیشہ آٹا نکلتا رہتا۔ عزیزوں، اللہ رب العزت بے نیاز ہے، غفور رحیم ہے، رزق دینے والی ذات بھی وہی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میری اس حاضری کو اللہ رب العزت قبول منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔